کیونکہ آج کل کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور کل یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کورونا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ کیا بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ سکتی ہے؟ کیا بیمار بندے کے پاس جائیں تو اس کی بیماری ہم تندرستوں کو بھی لگ سکتی ہے کہ نہیں لگ سکتی؟ دوسرا، کیونکہ معاشرے میں آج کل کرونا کی بیماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کرونا کے مریض کے پاس جائیں گے تو آپ کو بھی بیماری لگ جائے گی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگے گی۔ تو میں آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں یہ بتاؤں گا کہ کیا بیمار کے پاس جانے سے بیماری لگ سکتی ہے کہ اس کے پاس نہ جایا جائے، یا اس کے پاس جائے گا تو بندے کو بیماری نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بندے سے دوسرے کو آگے نہیں لگتی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑ زدہ سے بچو، یعنی مجذومی بندے سے بچو، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑ زدہ سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس کے پاس تم نہ جاؤ، اس کے پاس جانے سے خود کو محفوظ کر لو، اور اس کے پاس کسی بھی صورت میں تم نہ جاؤ، یعنی جو کوڑ کا مریض ہے۔ دونوں حدیثوں کی اگر تطبیق کی جائے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگتی، اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوڑ زدہ سے بچو اور اس کے پاس تم نہ جاؤ۔ دونوں کی تطبیق کی جائے تو محدثین یہ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں متعدی نہیں ہوتی، اس کا یہ حکم ہے کہ بیماری بنفس نفیس دوسرے بندے کو نہیں لگتی۔ ہاں، اس پر تو تمام کا اتفاق ہے کہ جراثیم ایک بندے سے دوسرے کے پاس جاتے ہیں، لیکن وہ اس پر بیماری اس وقت لگے گی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ بیماری خود اس پر اثر نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ جراثیم اس پر اثر کر سکتے ہیں، کیونکہ زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ اور دوسری صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوڑ زدہ سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو، تو اس کی تطبیق محدثین یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جس کا عقیدہ کمزور ہے۔ اگر مثال کے طور پر وہ یہ نظریہ رکھتا ہو کہ میں فلاں بندے کے پاس جاؤں گا تو بیماری لگ جائے گی، بالفرض اگر وہ جاتا ہے اور بیماری اس کو لگ جاتی ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، تو وہ یہ سوچے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ بیمار کے پاس جانے سے بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی دوسرے بندے کو بیماری نہیں لگتی، آیا مجھے کیوں لگی ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ تم بیمار کے پاس نہ جاؤ، اس کے پاس جانے سے بچو، کیونکہ آج کل کورونا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اور کل یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی کورونا ہو گیا ہے، اور بعض خبروں والے یہ بتا رہے تھے کہ ان کو بہت دنوں سے یہ شکایت تھی کورونا کی، اور کل ان کا چیک اپ کیا گیا تو کورونا کے ٹیسٹ جو ہے مثبت آئے، اور بعض یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت دن پہلے ویکسین لگائی ہوئی تھی اور ویکسین لگا رہی تھی کہ مجھے کورونا ہے، اور بعض خبریں یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے گھر میں خود کو محفوظ کر لیا ہے۔ تو اس پر میں پیر طریقہ رہب شریعت پیر امین الاسناد شاہ صاحب کا بھی آپ کو فرمان سناتا چلوں کہ وہ شب معراج کے موقع پر ہم کو نصیحت کر رہے تھے کہ میرے بچوں، تم جتنی احتیاط کرو گے اتنی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ کورونا میں جتنی بھی بندہ احتیاط کرے گا اس کے لیے اتنا ہی مفید ہے، اتنا ہی وہ بیماری اس سے دور رہے گی۔ اور مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب شروع میں کورونا شروع ہوا تھا، یعنی پہلی لہر جو کورونا کی تھی، اس وقت ڈاکٹروں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا جو علاج ہے وہ ایک احتیاط ہے، اور دوسری پانی ہے، یعنی پانی سے بندہ بچ سکتا ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا
کہ جتنا زیادہ ہو سکے آپ وضو کریں، تو وضو سے بھی بہت زیادہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وضو کرنے سے بندے کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یعنی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی میرا مشورہ ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے احتیاط کریں اور ہر وقت وضو میں رہا کریں، تو آپ کرونا کی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام امراض سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔